demolition of Babri Masjid. 1949, 22nd December, on the night of 22nd and 23rd December, in a very cowardly and a surreptitious way, idols were placed inside the Babri Masjid, inside what we call as Mimbar-e-Rasool. Who was the Chief Minister? G.B. Pant. Who was the Prime Minister? The great Nehru. And what did the Prime Minister do? He only wrote a letter to G.B. Pant, please uphold secularism and this and that. What did G.P. Pant do? G.P. Pant as the Chief Minister could have equally told that the then DM K.K. Nair to immediately remove those idols which they have trespassed into a masjid. That is an offense. But he didn't do that. You know what K.K. Nair told G.P. Pant? He wrote a letter and he said that if you force me, you can transfer me, I will not do it. And what happened? K.K. Nair contested on the ticket of Jan Sangh and he became a member of parliament. He became a member of parliament. Secondly, 1986, the locks of Babri Masjid were opened. The Muslim side was not even given an opportunity in front of a district judge to say our views. Half an hour of hearing, Nabender, and 15-20 page order was issued. Please remember, 86 there was no computer. There was a typewriter. Half an hour hearing, 15-20 page order was given. And within 45 minutes the locks were opened. And when the locks were opened, who was there? No, it was the then Congress Chief Minister was present when the locks were opened. Who was the Prime Minister? The late Shri Rajiv Gandhi. 89 Shilanyas was done. Do you know when the first stone was laid for a Ram temple in 89, you know who was the chief guest? Bhuta Singh as the Home Minister. N.D. Tiwari was the Chief Minister of UP. Do you know in 1984, this Ram Janam Bhoomi meeting of 1,000 sadhus was done in Vigyan Bhavan of Delhi. Who gave that Vigyan Bhavan? Who was in power at that time? And now Congress party says all this nonsense to us. These secular parties have been exposed completely now. And another point which I want to say, کہ بہت سے لوگ مجھے فون کر کے مختلف ملک کے مقامات سے، جس میں بہت سے مذہب کے لوگ ہیں، خاص طور سے دلت اور مسلمان ہیں، جو آج بھی اس ملک کے سیکولرزم پر یقین رکھتے ہیں، وہ مجھ کو فون کر کے کہہ رہے کہ صاحب ہم بڑے مایوس ہیں، ہم بڑے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں۔ میں ان تمام سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہرگز اکیلا محسوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حکومت ہے جس کے پردھان منتری نریندر مودی ہیں، وہ سیکولرزم کو ختم کر کے ہندو راشٹر کو قائم کرنا چاہتے ہیں، مگر ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آج بھی ہمارے ملک انڈیا میں ایسے کروڑوں ہمارے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے اور کبھی نہیں مانیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اور وہ اور دلت ہمارے بھائی جو کبھی نہیں مانتے ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو، یہ وقت جمہوری طریقے سے ہندو راشٹر کے راستے کو جو قیام کیا جا رہا ہے، اس کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، اس کو ڈیموکریٹک طریقے سے روکنے کی ضرورت ہے۔ میں انڈیا کے ہمارے انڈین مسلم سے بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ کو ہرگز مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا کام جد و جہد کرنا ہے، ہم جد و جہد کرتے آئے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے بابری مسجد کو بچانے کی کوشش کی ہمارے سیکولر ہندو بھائیوں کے ساتھ، مگر تمام سیکولر پارٹیز نے ہم کو دھوکہ دیا۔ آج بھی ہم کو کوشش کرنا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی بھی نمرود آیا، جب کبھی بھی فرعون آیا اور جب کبھی بھی یزید آیا، تو اللہ نے حسین کو پیدا کیا،
اللہ نے موسیٰ کو پیدا کی، وہاں پر چلے گئی آج جو ایکیوز ہے بابری مسجد ڈیمولیشن کی. تو کیا بول رہے ہیں دیش کو آپ؟ ہاں، میں جب تک زندہ رہوں گا، میری پارٹی جب تک انشاءاللہ اللہ صبح قیامت تک اس کو آباد اور شاداب رکھے گا، ہم یہ بات بولتے رہیں گے. ہم اپنی نسلوں کو سکھائیں گے کہ جس جگہ پر بابری مسجد تھی اس جگہ پر بابری مسجد ہے. جس ونس اے مسجد آلویز اے مسجد ہم کہتے رہیں گے. آپ کسی کی بات کہہ رہے ہو، بیواؤں کی فریاد، اگر بیواؤں کی فریاد ہے تو صحیح، کوئی بات نہیں، مگر یاد رکھو یہ انصاف کی فریاد بھی ہے، یہ سمویدھان کو بچانے کی فریاد ہے، یہ دیش کی روح کو بچانے کی فریاد ہے. آپ بنا لیجئے نا، آپ نماز بھی پڑھ لیجئے، میرے کیا کرنے کا ہے، وہ میرے لیے مسجد زرارہ ہے. That is his economic genius. That he believes that making a mandir will lead to economic revival, will bring back the lost GDP. It is minus now. That is the economic genius of the Prime Minister. 12 crore people have lost their lives because of his unconstitutional and haphazard decision of imposing lockdown, and the Prime Minister says that it will lead to economic revival. Mr. Prime Minister, why don't you talk about economic revival of the whole Uttar Pradesh, the whole country? That is his economic genius. That is his understanding of basic economics. Good luck to him and good luck to people who have voted for him. Yes, I have said it in the parliament that revocation of 370 from erstwhile state of Jammu Kashmir is a constitutional breach. The revocation is unconstitutional. The government had no right to do it, but on the basis of the brute majority, they have done it. And it is an unconstitutional step which they have taken. بھائی آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، ہمارے مقامی جو صحافی اتنا خاموش مت بیٹھیے. بالکل ہے، میں ابھی جو بولا نا میرے بھائی، ایک مسجد کو 1992 میں شہید کیا گیا تو ہم نہیں بھولے. سیکریٹریٹ کی مسجد کے اوپر یقیناً میں نے بیان دیا اور میرا ویڈیو بھی ہے، اور میں آج پھر آپ کے سوال کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تلنگانہ کے چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کیے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اسی جگہ پر سیکریٹریٹ کی مساجد کو دوبارہ تعمیر کیا جائے. ہم چیف منسٹر سے ملاقات کریں گے، ان سے بات کریں گے اور ان سے یہی چیز کو ہم ان کے سامنے دہرائیں گے جو دہرائی جا چکی ہے. چیف منسٹر کا بیان آیا کہ انہوں نے ریگریٹ کا اظہار کیا، وہ وقتی اور صحیح بات تھی، مگر اب ہم چیف منسٹر سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیے بھی ہیں کہ آپ کی حکومت کا کام یہ ہے کہ دوبارہ اسی جگہ پر اس مسجد کی تعمیر کا کام فوراً شروع ہونا چاہیے، اور آپ ہمارے کو ایک ٹائم بتا دیجئے. یہ نہ صرف میرا بلکہ تمام لوگوں کا ایک مشترکہ بیان اس میں دیا جا چکا ہے. کیا برق نہیں پوچھتے؟ ہاں، no, why don't you say Congress party, Navendra? Say it, Navendra, nothing will happen. I have tweeted yesterday, that is my statement. I have said to the Congress leader, اچھا یہ آپ لوگ جو ہے بڑے سلیکٹیو ہے سوالات میں. ہر پریس کانفرنس میں، ہر ٹی وی میں بولتے آپ کے بھائی، آپ کے بھائی. کل کانگریس کے لیڈر جو ٹویٹ کرے نہیں پوچھی آپ کے بھائی کیوں نہیں پوچھے بھائی آپ لوگ؟ ان کے بھائی بولے تھے 2007 میں ہم لوگ ہوتے تو مسجد شہید نہیں ہوتی. فیکٹ آف دا میٹر از نویندر
that it is the Congress party who is equally responsible for the demolition